what do you think? کیا نواز شریف ایسا کیا کریں جو ہم سوچیں کہ ہاں بہت مثبت کر دیا؟ اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کرنے کو ہے. یہی مسئلہ حل کرا دیں ٹیکسیشن والا تاجروں کو کہیں کہ بھی ٹیکس دینا شروع کریں, ریونیو کلیکشن میں ہیلپ کر دیں. اگر بہت بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو میرے لیے تو یہ بڑا ہے, نمبر 1. نمبر 2, فار اسٹارٹرز پھر پولیٹیکل پرزنرز ریلیز کر دیں, مطلب ریکنسلیشن کے بادشاہ وہ بھی بن جائیں. اگر زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکمت عملی جو ہے اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا, تو پھر دس از دا ٹائم. اتنے مسائل ہیں, کسی ایک کو بھی حل کر دیں تو بڑی بات ہے. لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں چاہیں گے. یہ جو میں نے پولیٹیکل ریکنسلیشن کی بات کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تو بڑی ون ون سچویشن ہے. ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے, شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ان کے سمدھی ہیں. تو کیا کیچ 22 سچویشن صرف یہ ہے کہ وہ خود کہیں ریلیونٹ نہیں ہے؟ مجھے تو صرف یہی سمجھ میں آ رہا ہے, اس سے زیادہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. باقی ہے کہ ہی نوز کہ ہر ایک کے اوپر ٹائم آتا ہے جب اس کو خاموش بیٹھنا پڑتا ہے, تو شاید دس از دا ٹائم کہ وہ خاموش رہیں. کیونکہ جب انہوں نے پریسر میں بیٹھ کے صرف قیمتوں کی بات کرنی شروع کر دی تھی تو وہ ان کے پروفائل سے بہت نیچے کی بات تھی. تو یا تو کچھ بڑا کریں, یا پھر میرا خیال ہے کہ وہ سائیڈ لائنز پہ رہ کے اپنی اگر تنظیم سازی پہ, اپنی پارٹی کے مسائل پہ, اور کس طرح ری ایمرج کرنا ہے ان پنجاب جو ان کو بیٹ کیا ہے 2024 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے, اپنی بیس کو ری گین کریں. دوسرا بڑا کام تو یہ ہو سکتا ہے. جی محمد عادل صاحب, کچھ دن پہلے یہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ نواز شریف نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں احسن اقبال صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں اور رانا ثناء ہیں, اور وہ مذاکراتی طور پہ آگے بڑھیں گے. اس کے بعد یہ خبر آئی کہ وہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں. پھر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں. تو کیا ان کا لندن جانا بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا ملک کے لیے, یہاں سے چلے جانا؟ فرینکلی آئی لٹرلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یا وہاں جا کے وہ کچھ نیا شروع کریں گے, یا وہ پولیٹیکلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے؟ وی جسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جی دیکھیں, جب نواز شریف آخری جب 2018 سے پہلے پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی ان کے بہت جو ریفلیکسز تھے بہت کمزور ہو چکے ہوئے تھے. سارے معاملات جو حکومت کے چلا رہے تھے وہ اسحاق ڈار صاحب چلا رہے تھے. جن کمیٹیوں کو پرائم منسٹر نے ہیڈ کرنا تھا وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, بس اتنا ہے کہ وہ مری کی جو فضائیں ہیں ان سے جو ہے ان کا دل بھر گیا ہے. اور جون میں ان کے سٹاف کا یورپ کا ویزا لگا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے. اب وہ لندن جا رہے ہیں, وہاں پہ اس میں اس کا ایٹماسفیئر کو یاد کر رہے ہیں, وہاں جانا چاہتے ہیں. اب باقی وہ جتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, ہم نے ابھی تک الیکشن 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اب تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو ان کی سیاسی قدم نہیں انہوں نے اٹھایا. انہوں نے نیشنل لیڈر کے طور پہ چیزوں کو لے کے جو ہے وہ آگے چلنا مناسب نہیں سمجھا, سائیڈ لائن ہو گئے. ان کی کوشش ضرور ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ پنجاب میں کامیاب ہو جائے اور جو مسلم لیگ نون ہے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ حاصل کر لے, لیکن وہ صرف پنجاب کی حد تک لگتا ہے جیسے محدود ہو گئے. اور ان کی کوشش بھی ہے کہ آنے والے 2 سالوں کے اندر پنجاب میں ان کی پارٹی کو کچھ مل جائے. باقی جو نواز شریف ہے وہ ان کا کردار صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈمی کردار رہ گیا ہے. وہ اس طرح سے رول پلے نہیں کر پا رہے جس طرح سے وہ کرنا چاہتے تھے, یا لندن سے آنے سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو نتائج 8 فروری کو آئے اس کے بعد سے اب تک وہ بالکل خاموش ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح وقت کو گزارتے رہیں گے. باقی دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں. افتخار صاحب, کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ نواز شریف شاید اس حوالے سے بھی کوشش کریں کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے باقی کولیگز کے تھرو یہ میسج کنوے کریں کہ سیاسی اسیروں کو رہا کریں, مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے, سیاسی طور پہ معاملات ہوں؟ ڈو یو ایکسپیکٹ دیٹ فرام نواز شریف؟ دیکھیں بطول, جو پی ایم ایل این کا ایک سٹانس ہے اور نواز شریف کے ٹرپ جو ابھی وہ لندن جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ایک معاملہ ہے, ایک پیرلل پیٹرن پی ایم ایل این نے جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ یہ آئیڈیا ایکسپلور کر رہے ہیں. کیونکہ ان کی جو سچویشن ہے اس ٹائم پر نواز شریف کی وہ کافی کمپرومائزڈ ہے, اور پارٹی کی بھی, اور ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے. جو میری پی ایم ایل این کے ذرائع سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے, اور 2-3 جو ان کے قریبی رفقا ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دور تو چونکہ وہ ایک پاورفل انٹیٹی کے طور پر پی ایم ایل این نظر آتی ہے، ان کے بھائی جیسے بتایا گیا کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی اوور آل پالیسیز ایسی نہج پر پہنچ گئی ہیں کہ اس کی فیوچر امپلیکیشنز پارٹی کے لیے خطرناک ہیں۔ اس کی پلاننگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو لنڈن میں بھی کنوین ہوگی اور جو اس بات کو دیکھے گی کہ یہاں سے آگے معاملات چلانے کیسے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان معاملات کو جس نظریے سے ہم دیکھ رہے ہیں ریکنسیلیشن کے حوالے سے، وہ اس ایجنڈا میں شامل نہیں ہے، بلکہ ووٹنگ کے پیٹرنز کو سٹڈی کرنا اور کس قسم کی گورننس کی چینجز ابھی ہو سکتی ہیں جو آگے ان کے ووٹرز کو جو ہے وہ مستحکم کریں، یہ اس پلان کا ضرور حصہ ہے اور وہ کمیٹی ملے گی لندن کے اندر جس کے اوپر یہ بات ہوگی۔ باقی جس ریکنسیلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں نواز شریف اکیلے جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں ایسے ادارے جو ہے وہ انوالوڈ ہیں جن کا میرے نہیں خیال کہ نواز شریف کی پالیٹکس تک یا نواز شریف کی پالیٹکس کی ان تک جو ہے وہ رسائی ہے۔ ٹھیک ہے زنیرہ، جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دیں گے اور 1997 کے ترمیمی ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائیں گے، چاہے وہ ایڈ ہاک ججز ہوں یا مستقل تعیناتی ہیں، سے مزید بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن دا فیکٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ جو ریسنٹلی 2 تعیناتیاں ہوئی ہیں، ایک تو سردار طارق مسعود صاحب کی اور ایک جسٹس کی، اور جسٹس مظہر عالم خان کی، اور جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے 12-13 سالوں میں صرف 10 فیصلے دیے ہیں، یعنی کہ وہ اتنا سپیڈی جسٹس کرتے ہیں کہ جو ان کا پورا ایک کام کا ٹینیور رہا ہے اس میں انہوں نے خود بذاتی طور پہ صرف 12 فیصلے دیے ہیں۔ تو جو گورنمنٹ، ایک تو ہم نواز شریف کا انفلوئنس ڈسکس کریں، لیکن گورنمنٹ جو انفلوئنس کر رہی ہے جوڈیشری کو اپنی مرضی کے تعیناتی کے تھرو، جس طرح کی ترامیم لائی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ورک فار دا گورنمنٹ؟ اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، ڈز دیٹ الارم یو؟ ویل دیکھیں، جب کوئی بل پریزنٹ ہوتا ہے یا جب کوئی قرارداد آتی ہے تو اس میں تو ایگزیکٹلی انٹینٹ نہیں لکھی ہوتی گورنمنٹ کی، لیکن ہم لوگوں کو، جرنلسٹ کو اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے بیسکلی۔ اب وہ لاکھ کہیں کہ جی لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اتنے کیسز بیک لاگ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وی آل نو کہ لوگوں کے بارے میں جوڈیشری بھی کتنی بادرڈ ہے اور گورنمنٹ بھی کتنی بادرڈ ہے۔ اس وقت ایک اسٹریٹ ٹگ آف وار ہے جوڈیشری کے ساتھ، گورنمنٹ کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی، اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ تو عدالتیں کھلتی ہیں، کچھ کی کیسز ہیں، آپ دیکھیے گا سیدھا فوکس ان کی طرف چلا جائے گا، اور پھر ایک دم سے ہمیں شاید یہ بھی پتہ چلے کہ جو میجک نمبر اچیو کرنا ہے فار کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ تو میرے خیال ہے جو خبر میں آتا ہے بیسکلی وہ توجہ ہٹانے کے لیے آتا ہے۔ دس از ہاؤ آئی ریڈ اٹ۔ معاملہ ویسا اتنا سادہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ جوڈیشل کرائسس اس وقت میں تو دیکھ رہی ہوں گورنمنٹ کے بڑے شدید ہیں، اس کو مختلف اینگلز سے ہر کوئی ایڈوائز کر رہا ہے کہ اس طرح ریزالو کر لیں، عمر کم کر دیں، عمر زیادہ کر دیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیٹس سی ہاؤ دس پینز آؤٹ ان کپل آف منتھس آئی وڈ سے۔ لیکن محمد عادل صاحب، حکومت کو آئیڈیاز کس طرح سے رہے؟ ایک طرف نواز شریف ایکٹیو ہوتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، پھر وہ تعیناتیوں میں بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں، میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں، انہیں قیمتیں پسند نہ آئیں تو ناراض ہو کے بھی چلے جاتے ہیں، اپنی پورا انوالومنٹ دکھاتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے احتساب نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، لیکن پھر ججز کی تصویریں بھی چلاتے ہیں، جرنیلوں کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کہتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، وی آر ویری کلیئر اباؤٹ what is happening in political dynamics at this very moment، لیکن پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے؟ کیا سوچ رہی ہے پی ایم ایل این؟ دیکھیں، پی ایم ایل این کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کے معاملات ہیں، یا بھی اگر وہ الیکشن کھل گیا اور سپریم کورٹ کے پاس معاملات آ گئے تو وہ نتائج سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو کوشش تو حکومت کی یہ ہے کہ ایسی معاملات سیٹل ہو جائیں کہ وہ ان کی حکومت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو۔ تو اب آئین جو بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ نہ تو ان کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، نہ سینٹ میں اکثریت ہے۔ دوسرا، جو اگر یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، یہ 97 کے ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں جس میں ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں جو ہے وزیر قانون نے یہ بات کہی تھی، اور جس کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن کا جو اس وقت اجلاس ہوا تھا وہ اس وجہ سے مؤخر کر دیا گیا تھا کہ حکومت جو ہے کوئی ترمیم لے کے آنا چاہ رہی ہے ججز کی
تعداد کے حوالے سے، کیونکہ اس ٹائم 50,000 سے زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور کوئی 22 لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ باقی جوڈیشری میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اب ججز کی تعداد اگر یہ 21 یا 23 24 وزیر قانون نے کہا تھا، اس میں بھی تعداد مینشن ہے، تو وہ اگر کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ججز کی تعداد بڑھنے سے یہ ضرور ہوگا جو فیصلے ہیں اس میں ایک مائنڈ سیٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے، تو اگر ججز کی تعداد بڑھنے سے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی اثر انداز ضرور ہوا جا سکتا ہے، یا ہو سکتے ہیں کہ اپنے پسند کے ججز وہ جب سپریم کورٹ میں لائے جائیں گے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں اکثریت تو حکومت کی ہے، تو جو بھی اب جج آئے گا اس موقع پر وہ یقینی طور پر آنے والے فیصلوں پہ اس کی جو رائے ہے وہ کافی اثر انداز ہوگی، تو حکومت کی یہی کوشش ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکے، کیونکہ ججز کی عمر کم کرنے سے تو ساری عدلیہ خالی ہو جائے گی۔